للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیچھے سے تو آپ نے کر لی ہوگی، آگے سے ہم کرتے ہیں۔ والثالث اسم الفاعل، والثالث یہ مبتدا بن جائے گا، اسم الفاعل اسم الفاعل یہ خبر، آگے ہوا مبتدا ہے، کل مضاف اسم مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ موصوف اشتق کا فعل من جار فعل مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لا ہو کر متعلق ہو جائے گا، متعلق اول اشتق کو فعل کے، اشتق کا، ٹھیک ہے، اشتق کا فعل، لام جار ذاتی مجرور مضاف من مسئول، کام فعل بھی جار ہا مجرور، جار مجرور مل کر ظرف لا ہو کر کام فعل کے متعلق الفعل اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبری ہو کر صلہ، مسئول اپنے صلہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا، ذاتی مضاف کا، ذاتی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لا ہو کر متعلق ثانی، و اشتق کا فعل اپنے فاعل اور متعلق عین سے مل کر ہوا ضمیر فاعل اور متعلق عین سے مل کر جملہ فعلیہ خبری ہو کر صفت، موصوف اپنے صفت سے مل کر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، ٹھیک ہے۔ آگے وَهُوَ يَعْمَلُ عَمْلَ فِعْلِهِ كَالْمَصْدَرِ، یہ آپ کر لو گے، فَإِنْ كَانَ مُشْتَقًّا مِنَ الْفِعْلِ اللَّازِمِ، ٹھیک ہے۔ فَيَرْفَعُ الْفَاعِلُ فاعل فقط، فقط کی ترکیب تو آپ کریں گے یرفع فعل اذا رفعت بها الفاعل نکلے گا، ٹھیک ہے۔ آگے مثل زید قائم ابو، یہاں پر زید مبتدا ہے، قائم اس میں فاعل ہے، ابو مضاف ہے، مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ فاعل ہوا، قائم اس میں فاعل کے، قائم اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر خبر، ٹھیک ہے، مبتدا خبر جملہ اسمی خبری ہو کر پیچھے پھر مضاف الیہ ہو جائے گا۔ آگے وَإِنْ كَانَ مُشْتَقًّا مِنَ الْفِعْلِ الْمُتَعَدِّ فَيَرْفَعُ الْفَاعِلَ وَيَنْصِبُ الْمَفْعُولَ بِهِ أَيْضًا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ آگے مثل زید ضارب غلامہ امرا، اب یہاں پر زید مبتدا ہے، ضارب اس میں فاعل ہے، غلام مضاف مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فاعل ہوا، ضارب اس میں فاعل کا، آگے امرا مفعول بھی ہوا، ضارب اس میں فاعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے وشرط عملہ، وشرط عملہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، آگے ان یکون بمعنی الحال او الاستقبال، یہ کیا بنے گا، خبر بن جائے گا، ٹھیک ہے، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ آگے وانما اشترط، انما یہ ان حرف مشبہ بالفعل ہے، ما کافہ آگے، ٹھیک ہے، اشترط فعل ہے، مجہول ہے، ہوا ضمیر اس کا نائب الفاعل ہے، آگے بأحدہما متعلق ہو کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ آگے لیکمل، اب لام کیا ہے، لام کیا ہے، جار ہے، لام کیا ہے، جار ہے، اور یہاں پر ان کیا ہے، مصدریہ معذوف ہے، ان معذوف ہے، ان کیا ہے، معذوف ہے، یہ لام کے بعد ان معذوف ہے، یکمل فعل ہے، ٹھیک ہے، یکمل کیا ہے، فعل ہے، مشابہتہ، مشابہتہ اس میں فاعل مضاف، آگے ہا ضمیر اس کا مضاف الیہ، با جار فعل مجرور موصوف، المضارع صفت موصوف اپنے صفت سے مل کر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو اول و مشابہتہ اس میں فاعل کے، آگے لأن یہ لام جار ان مجرور، حرف مشبہ بالفعل، ہا ضمیر اس کا اسم، لما حرف شرط، لما حرف شرط، کانا فعل ناقص، ہوا ضمیر اس کا اسم، مشابہن اس میں فاعل، با جار فعل مجرور موصوف، المضارع صفت موصوف اپنے صفت سے مل کر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لاغ ہو کر مشابہ کے متعلق ہو گیا، ٹھیک ہے، متعلق اول ہو گیا۔ آگے با جار حسبی مجرور مضاف لفظ مضاف الیہ، ٹھیک ہے، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لاغ ثانی ہوا، مشابہ اس میں فاعل کیا۔ آگے فی جار عدد مجرور مضاف، حروف مضاف الیہ، معطوف علیہ، واو حرکاتی معطوف اول، واو ساکناتی معطوف ثانی، معطوف علیہ اپنے معطوف عین سے مل کر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لاغ ثالث ہوا، مشابہ اس میں فاعل اپنے متعلقات سے مل کر اور فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمی پر خبر، کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر شرط ہوئی، لما کی، لما کی کیا ہوئی، شرط ہوئی۔ آگے فاجا، فاج زائیہ، کانا فعل ناقص ہے، ہوا ضمیر اس کا اسم ہے،
مشابہن پھر اس میں فاعل بحسب المعنی اس کے متعلق ہو کر شبہ جملہ اس میں ہو کر خبر ہو جائے گی، ٹھیک ہے، شبہ جملہ اس میں ہو کر کیا ہوگی، خبر ہوگی۔ کان فعل ناقص اپنے ہوا ضمیر اسم اور خبر سے مل کر شبہ جملہ فعل یا خبری ہو کر جزاء ہین اذن یہ اذا کان الامر کذالک و شرط شرط جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائی ہو کر پھر جزا لما کی لما شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائی ہو کر خبر ہوگی، انا کی انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لاغ و پر متعلق ہو مشابہاتہ کے مشابہات اس میں مفعول یہ ضمیر اس میں پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں مفعول اپنے یہ ضمیر فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مضاف مضاف الیہ اپنے مضاف سے مل کر یہ کیا بنے گا، فاعل بن جائے یکمل فعل کا، یکمل فعل اپنے ہوا ضمیر اپنے فاعل اور اپنے فاعل سے مل کر ان مصدر کی طویل میں ہو کر مجرور ہو گیا، لام حرف جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لاغو ہوگا اشتوری تافعل کے، کس کے، اشتوری تافعل کے ظرف لاغو ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ مکمل ہو گئی ترکیب۔ آگے نا آپ نے یہ نکالنی ہے وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا اعتماده على المبتدأ فيكون خبرا عنه مثل المثال المذکور، یہاں سے پوری یہ ہوگی تو اسی وجہ سے میں نہیں کرا رہا، آپ نے یہ نکال کر آنی ہے۔ او علی المسئول فیکون صلة له نحو الضارب امرا فی الدار ای الذی هو ضارب امرا فی الدار، او علی الموصوف فیکون صفة له مثل مررت برجل ضارب بابن هو جاریہ تن، او علی ذی الحال فیکون حالا عنه مثل مررت بزید راکبا ابوه، او علی النفی او الاستفهام بان یکون قبله حرف النفی او الاستفهام مثل ما قائم ابوه او اقائم ابوه، فان فقد فی اسم الفاعل احد الشرطین المذکورین فلا يعمل اصلا بل یکون حینئذ مضافا الی ما بعده مثل مررت بزید ضارب بن عمرو امسی، وان کان اسم الفاعل معرفا باللام يعمل فيما بعده في كل حال سواء كان بمعنى الماضي او الحال او الاستقبال، سواء كان متعمدا على احد الامور المذكورة او غير معتمد مثل الضارب امرا الان او امسی او غدا فهو زید۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے، یہ آپ نے قاعدہ پڑھا ہوگا نا جو اس میں فاعل کا ہے، اس میں فاعل جو آپ نے نحو میں پڑھا، اس میں فاعل دیکھ لینا اور اس کا ترجمہ اور اس کا ترجمہ بالکل ویسے ہی ہے، اور آپ نے اچھی طرح سے یہ نکالو گے تو انشاءاللہ آپ کو آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ آگے نکالو آپ منطق کا معرف کا بیان، کس کا، معرف کا بیان۔ جو منطق کا موضوع معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ ہے، معلومات تصوریہ کو تصدیقیہ تو حجت کو کہتے ہیں، اس کا آگے بیان آئے گا، اور معلومات تصوریہ کو قول شارع اور معرف بھی کہتے ہیں، معلومات تصوریہ کو قول شارح اور معرف بھی کہتے ہیں۔ ان معلومات تصوریہ سے جو مجہول تصوری حاصل ہو، جو بھی مجہول تصوری حاصل ہو اسے معرف کہتے ہیں، اسے معلومات چیزیں ہونا، معلومات تصور ہو، ان سے کوئی مجہول تصور حاصل ہو جائے اس کو ہم کیا کہیں گے، معرف کہیں گے۔ جیسے حیوان ناطق سے ہمیں انسان کا علم آیا تو لہٰذا حیوان ناطق یہ کیا ہوا، معرف ہوا، اور انسان معرف ہوا۔ جس کی تعریف کی جائے، جس کو ظاہر کیا جائے اس کو معرف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے معرف کی تعریف، کس کی، معرف، معرف الشیء ما یحمل علیہ لافادۃ تصوری، یعنی کسی شے کا معرف وہ مفہوم ہوتا ہے جو اس شے پر محمول ہوتا ہے تاکہ اس شے کے تصور کا فائدہ دے۔ جیسے حیوان ناطق انسان کے لیے، حیوان ناطق انسان کے لیے، اب یہاں پر دیکھو معرف یا شے وہ حیوان ناطق ہے، معرف جو ہے نا وہ کیا ہے، حیوان ناطق ہے، معرف یا شے وہ حیوان ناطق ہے، اور معرف، اس معرف یعنی حیوان ناطق کو انسان کے لیے محمول کیا گیا تاکہ انسان کی حقیقت معلوم ہو جائے۔ حیوان ناطق یہ کیا ہے، معرف ہے، حیوان ناطق کیا ہے، معرف ہے، اور کسی شے پر محمول کیا، اور شے وہ انسان ہے
انسان پر جب ہم نے محمول کیا اس لیے کہ انسان کی ہمیں حقیقت ظاہر ہو جائے. جب حیوان ناطق کو انسان پر ہم نے محمول کیا تو ہمیں انسان کی حقیقت پتہ چلی کہ وہ کیا ہے، حیوان ناطق ہے. ٹھیک ہے. آگے معرف کی 2 شرطیں ہیں. معرف اور معرف میں تساوی کی نسبت ہو، تساوی کی نسبت ہو. جس طرح کہ حیوان ناطق اور انسان میں تساوی کی نسبت ہے نا، جو حیوان ناطق ہے وہ انسان ہے، جو انسان ہے وہ حیوان ناطق ہے. ٹھیک ہے. تساوی کی نسبت ہے. اور دوسری معرف بنسبت معرف کے زیادہ معروف، زیادہ ظاہر ہو، ورنہ تعریف کا مقصد ہی حاصل نہیں ہوگا. اب یہاں پر دیکھو، معرف انسان ہے اور حیوان ناطق وہ معرف ہے، تو انسان زیادہ معروف ہوا نا، انسان زیادہ معروف ہوا حیوان ناطق سے، اسی وجہ سے تعریف کا مقصد حاصل ہو. آگے معرف کی 4 قسمیں: حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص. حد تام: فالتعریف ان کان بالجنس القریب والفصل القریب یسمى حدا تاما. اگر تعریف جنس قریب اور فصل قریب سے ہو تو اسے حد تام کہتے ہیں. یعنی کہ جس میں تعریف ہم جنس قریب اور فصل قریب سے کریں اس کو کیا کہیں گے؟ حد تام کہیں گے. جیسے حیوان ناطق انسان کے لیے حد تام ہے. کیوں حیوان ناطق؟ دیکھیں میری طرف دیکھیں، حیوان ناطق انسان کے لیے حد تام کیوں ہے؟ کیونکہ حیوان یہ کیا ہے؟ انسان کے لیے جن سے قریب ہے، اور ناطق انسان کے لیے فصل قریب ہے. فصل قریب ہے نا، فصل قریب ہے. تو انسان کی حیوان ناطق کے ذریعے تعریف کی تو یہ کیا بن گیا؟ حد تام بن گیا. حد تام بن گیا نا. ٹھیک ہے. یہ ایک ہی یاد کریں لیکن اچھی طرح سے آپ نے اس کو یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے. آگے نکالیں آپ نور رضا کا. فصل یسقط حضور الجماعت بواحد من 18. فصل ساقط ہو جاتی ہے جماعت کی حاضری 8 چیزوں میں سے، 18 چیزوں میں سے کسی ایک کے پائے جانے کے ساتھ. یہاں جماعت کے معانی بیان کر رہے ہیں، یعنی کہ اگر ان 18 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی پائی گئی نا تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ساقط ہو جاتی ہے. یعنی کہ اس پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب نہیں ہوتا اگر ایک ہی شرط پائی گئی. ماترن بارش، و بارادن اور سردی ہو. یہاں پر بارش، سخت بارش ہو اور سردی، سخت سردی ہو کہ مسجد میں جا ہی نہیں سکتا تو تب جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ساقط ہو جائے گی. بھائی گھر میں پڑھ لے، اگر باہر جائے گا بارش میں تو گر سکتا ہے، ضائع ہو سکتا ہے. اگر سردی اتنی ہے کہ چلا ہی نہیں جا رہا جس طرح کے پہاڑی علاقوں میں تو ٹھیک ہے. والخوف، وخوف اور خوف ہو، دشمن کا خوف ہو کہ اگر باہر جائے گا تو باہر دشمن ہے وہ مار ڈالیں گے تو تب بھی جماعت ساقط. وظلمت اور اندھیری ہو، سخت اندھیری ہو کہ چلا ہی نہ جا سکے تو تب بھی جماعت. وحبس اور قید کرنے کا خوف ہو، یعنی کہ کوئی قید کر لے گا یہ خوف ہو تو تب بھی. وعمي اور اندھا ہو، اندھا ہو، اندھا کوئی لے جانے والا نہ ہو تو جماعت ویسے ہی اندھے کو معاف ہے. ٹھیک ہے. تو جماعت ساقط ہو. وفلج اور فالج کا مریض ہو، فالج کا جو مریض ہوتا ہے ہاتھ کو ٹانگ کو اگر فالج ہے تو چلا نہیں جائے گا اس سے تو اس وجہ سے اس کو بھی معاف ہے. وقت او یدم و رجل اور ہاتھ اور پاؤں کا کٹا ہونا، یعنی کہ کوئی ہاتھ کٹا ہوا ہو یا پاؤں کٹا ہوا ہو تو اب بھی معذور ہے تو اس کی بھی جماعت ساقط ہو جائے گی. وسقام اور بیماری ہو، اور کیا ہو؟ بیماری ہو. وہ ایک عادن اور چلنے پھرنے سے معذور ہو، ایک عادن چلنے پھرنے سے معذور ہو. وہ واحل اور سخت کیچڑ ہو، سخت کیچڑ ہو تو تب بھی جماعت سے نماز پڑھنا ساقط ہو جاتا ہے. وہ ضمانت اور شل ہونا، اور کیا؟ شل ہونا. وہ شیخوخۃ اور بڑھاپا ہونا، یعنی کہ بڑھاپا ہے، اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ چلا ہی نہیں جاتا، اس سے چل کر مسجد کی طرف جا ہی نہیں سکتا تو تب بھی جماعت ساقط ہو جاتی ہے. وہ تکرار فقہ بجماعت تفوتہ اور تکرار کر رہا ہو فقہ کا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا تو تفوت ہو تو اس کا فوت ہو جانا لازم آتا ہو، اس کا فوت ہو جانا. یعنی کہ کچھ ساتھیوں کے ساتھ وہ سبق پڑھ رہا ہے، حدیث کا، تفسیر کا، فقہ کا سبق پڑھ رہا ہے، مسائل بیان کر رہا ہے، دینی مسائل ہو، دنیاوی نہیں، دینی مسائل ساتھیوں کے ساتھ بیان کر رہا ہے.
اب اگر وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کو پتہ ساتھی چلے جائیں گے، پھر وہ تکرار نہیں کر سکے گا، تو تب بھی اس کو اجازت ہے جماعت اس کی تب بھی ساکت ہو جاتی ہے۔ وہ حضور طعام تتوقہ نفسہ، اور کھانا حاضر ہو، تتوقہ، اور مائل ہو نفس اس کی طرف، اس کا نفس اس کی طرف مائل ہو، کیونکہ اگر نماز پڑھنے جائے گا تو کھانا پڑا ہوا ہے، کھانے کو چھوڑ کر جائے گا، نماز پڑھنے جاتا ہے تو خشوع خضوع میں خلل آئے گا، تو اس وجہ سے بھی نماز یعنی کہ اس کا ذہن ادھر چلا جائے گا، اس وجہ سے پہلے کھانا کھائے پھر۔ وہ ارادۃ سفر، اور سفر کا ارادہ ہو، یعنی کہ ایک بندہ سفر پر جا رہا ہے، اگر وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو گاڑی نکل جائے گی یا کچھ ہو جائے تو اس پر بھی جماعت ہے، نماز تو فرض ہے لیکن جماعت واجب نہیں ہوگی۔ وہ قیام مریض، اور بیٹھا ہو بھی مریض کے پاس، کوئی مریض کے پاس بیٹھا ہو کہ مریض اتنا سخت ہے کہ اس سے اٹھا نہیں جاتا، یعنی کہ مریض جو ہے نا، مریض سے اگر اٹھ جائے گا تو کوئی مسئلہ ہو جائے گا، مریض کو کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، کوئی وجہ ہو سکتی ہے، تو تب بھی جماعت معاف ہے۔ وشدۃ ریح لیلا لا نہارا، اور سخت ترین ریح ہوا ہو رات میں نہ کہ دن میں، رات میں اگر شدید ہوا ہو نا، ہوا ہو تو چلنا دشوار ہوتا ہے، تو اس وجہ سے جماعت ساکت ہے، دن میں نہیں، دن میں تو وہ جا سکتا ہے چاہے سخت ہوا ہو۔ وَإِذٍ قَطَعَ عَنِ الْجَمَاعَةِ لِعُذُورٍ مِّنْ أَعْذَارِهَا الْمُبِيحَةِ لِلتَّخَلُّفِ، اور جب منقطع ہو جائے جماعت سے نماز پڑھنا، لِعُذْرٍ مِّنْ أَعْذَارِهَا، ان عذروں میں سے کسی عذر کی وجہ سے، المبیحہ تو جائز ہوگا، لتخلف ثواب کے لیے، لتخلف پیچھے رہ جانے کے لیے، مباح ہے لتخلف پیچھے رہ جانے کے لیے، یحصل تو حاصل ہوگا اس کے لیے ثواب، یعنی کہ ان مجبوری کی وجہ سے اگر کسی کی جماعت رہ جاتی ہے تو پھر بھی اس کو جماعت کا ثواب ملے گا، کیونکہ یہ مجبوری کے تحت ہے، پیچھے رہا سستی وغیرہ کی وجہ سے نہیں، اگر سستی وغیرہ کی وجہ سے پیچھے رہا تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا، اگر ان میں سے کوئی عذر پایا گیا تو تب اس کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب دیا جائے گا، ثواب اس کو ملے گا، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے محنت کر کے یاد کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔